Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 19 जुलाई की तारीख जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी को एक नई जिला बख्शती है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मारिज़ वजूद में आया, लेकिन उससे एक माह कबल यानी 19 जुलाई 1947 की मैं बात कर रहा हूं। इस दिन ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रियासत के हकीकी नुमाइंदों ने कसरत राय के जरिए एक करारदाद पास की और इस करारदाद के तहत पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के साथ उसके इल्हाक का अटल फैसला किया। इसीलिए इसे इल्हाक कौमी, इल्हाक पाकिस्तान भी कहा जाता है। 19 जुलाई को इसको मनाया जाता है और हम देखते हैं कि हर साल 19 जुलाई को लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब इस दिन को भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। और इस दिन कश्मीरी अपनी आज़ादी और पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयों को यकजा करते हैं और मुतालबा करते हैं कि भारत रियासत से अपनी गासिब फौजों को बाहर निकाले और कश्मीरियों को खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दे। लेकिन जाहिर है कि भारत ऐसा करने से मुसलसल इनकार ही है और इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम देख रहे हैं कि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। भारत के तमाम तर मजालिम और हठधर्मी के बावजूद ये पाकिस्तानियों की कमिटमेंट है कि वो कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत हमेशा जारी रखेंगे। आज के प्रोग्राम में इसी अहम मौजू को के ऊपर हम अपना डिस्कशन करेंगे और प्रोग्राम में इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सरदार नज़ाकत अली, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और आप खुद भी कश्मीरी हैं। तो जी सरदार नज़ाकत साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आप कश्मीरी भी हैं, खुद भी आप कश्मीरी हैं और कश्मीर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो बात की जाती है कि पाकिस्तान कश्मीर की वाहिद आवाज़ है, वो बेचारे अपने जो उनके शोहदा जो होते हैं उनकी तदफीन भी पाकिस्तान के कौमी परचम में करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान इस वक्त मुअस्सर नुमाइंदगी कर रहा है पाकिस्तान कश्मीर की, वो जो आवाज़ जो कश्मीरी चाहते हैं कि हम बने, हम उसमें पूरे उतर रहे हैं? देखें, बात ये कि दो तरह के लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो रूलिंग क्लास है हमारी जो पाकिस्तान के अंदर रूल कर रही है और दूसरा पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। देखें, जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों की बात है, पाकिस्तान के अवाम की बात है, तो वो साबिक आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि कश्मीर नामुकम्मल एजेंडा है पाकिस्तान का। तो उनके दिल में, पाकिस्तान के अवाम के दिल में कश्मीरियों के लिए जिस तरह मोहब्बत है और कश्मीर वालों की पाकिस्तान के साथ जिस तरह एक अकीदत मोहब्बत है, जिस तरह आपने पहले बयान किया कि पाकिस्तान बनने से 23-24 दिन पहले हमने इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके पाकिस्तानी होने का डिसाइड किया है। अब जहाँ तक आपने बात की, यहाँ पे बात कर रहे थे प्रेसिडेंट साहब भी, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान के जो टॉप के लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का मुतालबा ये है कि जब तक आप वजीर खारजा नहीं रखेंगे, क्योंकि सबसे कोर इशू इस वक्त कश्मीर का मसला है, एक वजीर खारजा हो जिसके पास अपना मैंडेट हो, वो जाके पूरी दुनिया के सामने बात कर सके। ठीक है, महसूद खान साहब की बड़ी एफर्ट्स हैं, ये जाते हैं इंटरनेशनल, जाके कम्युनिटी को एड्रेस भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, सारी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान का एक वजीर खारजा वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। और दूसरी बात, देखिए, कश्मीर के लोग पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के लोग कश्मीर के हवाले से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान ये सोचते हैं, कोई भी हुकूमत हो, कि हम कश्मीर को किसी तरह से नज़रअंदाज करके हम ट्रेड कर लेंगे, हम जो ये अमन की आशा चला लेंगे या कोई इस तरह की वो चीज़ें चल जाएंगी, ये चलेंगी नहीं। क्योंकि आप देखें, जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में कहीं मैच जीतता है तो पाकिस्तान से ज्यादा मकबूजा कश्मीर के अंदर उसका जश्न बनता है, लोग उसका देखा, लोगों ने देखा, आपने देखा, जैसे आपने खुद बयान किया, और उसमें भारतीय जुल्म भी देखा। और वहां पे इतना वलवला और इतने जोश के साथ नारे लगते हैं। मैं कहता हूं कि वो पाकिस्तान से बढ़ के पाकिस्तानी है। आपने बात की कि पाकिस्तान में एक फुल फ्लेज वजीर खारजा इस वक्त नहीं है, बहुत जरूरत है, जो वक्त की अहम तरीन जरूरत है। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद
موجود ہیں سردار آصف احمد علی جو سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس وقت جو فل فلیج وزیر خارجہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اس کے اوپر سردار آصف صاحب جو ہیں ان سے بہتر کوئی اور کامنٹ شاید نہیں کر سکے گا۔ سردار صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کتنی ضرورت ہے اس وقت ہماری حکومت جو کہ پچھلے 4 سال سے ایک وزیر خارجہ کے بغیر چل رہی ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اپنے بیسک جو ہمارے پالیسیز ہیں ان میں؟ جی دیکھیں، وزیر خارجہ تو محترم ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب خود ہی وزیر خارجہ ہیں، آئین کے تحت وہ ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ میرا خیال ہے اس سے کوئی مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کی ہمیں کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آتی کہ وہ کشمیریوں کو کس طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، یعنی پرائم منسٹر صاحب وہ کچھ فرماتے نہیں ہیں۔ پھر ہندوستان کے بارے میں ہندوستان بار بار لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کر رہا ہے، ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے، بین الاقوامی سطح پہ ہر جگہ پہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے ہندوستان، اور میں دیکھ رہا ہوں 4 سال سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اور جو ہمیں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ مودی صاحب، نریندر مودی صاحب آئے ہیں، لاہور اترے اور وہ رائے ونڈ چلے گئے، ان سے کھانا وانا کھا کے مل کے واپس چلے گئے۔ تو ان کی ایسے لگتا ہے کہ کوئی مودی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے ان کے تعلقات اچھے ہوں، مگر ہندوستان کے بارے میں کوئی کلیئر سٹینڈ نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی کشمیر کے بارے میں کوئی مجھے کمٹمنٹ نظر آ رہی۔ پھر بدقسمتی سے پچھلے 8-9 ماہ سے ساری حکومت کو فرصت ہی نہیں ہے، ساری حکومت تو پرائم منسٹر صاحب کے جو کیسز ہیں جی پاناما کے، ان کی ساری توجہ ادھر ہے۔ تو یہ بین الاقوامی بڑے سیریس ایشوز ہیں، آپ کی انٹرنل ایشوز ہیں، نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں، اس پہ لگتا ہے کہ بالکل ہی اس وقت گورنمنٹ پیرالائزڈ ہے۔ تو ایک پیرالائزڈ گورنمنٹ سے توقع رکھنا کہ وہ کچھ کر دکھائے گی یا کچھ کمٹمنٹ اپنی دے گی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی ہوگی کہ ان سے ہم توقع رکھیں کہ یہ کوئی کمٹمنٹ دیں گے۔ مجھے وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آتی، کیونکہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، جب میں فارن منسٹر تھا ہم نے جناب دنیا کی 11-12 بڑی پارلیمنٹس میں، یو ایس کانگریس میں، برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، سویڈن کی پارلیمنٹ میں، اٹلی اسپین کی پارلیمنٹ میں، ادھر ان کی پارلیمنٹ میں ہم نے کشمیر کمیٹیاں بنوائی تھیں، اور میڈیا کے ساتھ ہمارے رابطے تھے۔ ہر روز کشمیر کا ایشو دنیا کے اخبارات میں، ٹی وی پہ، فرنٹ پیج پہ آیا کرتا تھا۔ اب ان کی طرف سے کچھ کوشش ہی نہیں ہے۔ ابھی جا کے اپنا کیس اور اون کشمیر کمیٹی جو پارلیمنٹ کی سب سے زیادہ ریسورسفل، سب سے زیادہ امیر ترین وسائل رکھتی ہے، اس کمیٹی کے اوپر بھی سر میں جاننا چاہوں گا کیا کارکردگی ہے اس کمیٹی کی؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کو کوئی نظر آ رہی ہو تو یعنی علم ہے، مگر مجھے تو کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، یہ ایک کمیٹی سے نہیں کام بنتا، ایک پوری ریاست کو کمٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے سارے اداروں کو کمٹ کرنا پڑتا ہے، جو آرم فورسز ہیں ان کو کمٹ کرنا پڑتا ہے، اپوزیشن کو، گورنمنٹ کو، پارٹیوں کو، پارلیمنٹ کو، میڈیا کو۔ اب جب تک یہ اس لیول کی اب موبلائزیشن نہیں کریں گے اور باہر وہ موبلائزیشن ان ملکوں میں نظر نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں، اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ایک پالیسی کی تشکیل کے پروسیس میں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہاں سے وزیر گیا ان کی حکومت سے بات کرنے کے لیے؟ یعنی کوئی جائے گا ہی نہیں۔ تو ہم نے میدان واشنگٹن کا پھر ہندوستان کو ایک ہم نے تحفہ دے دیا کہ وہ جو چاہیں ہمارے خلاف سازش وہاں بیٹھ کے کر لیں، اور وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ ایک سفیر وہاں ضرور بیٹھے ہوتے ہیں، مگر سفیر تو ایک حد تک ہی کام کر سکتے ہیں نا۔ ود یور پرمیشن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلنا چاہیں گے۔ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جناب سردار مسعود احمد خان صاحب. سر بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے اپنا وقت نکالنے کا, اپنا قیمتی وقت نکالنے کا. اس وقت ہم بات کر رہے تھے جولائی کے مہینے کی, جو کہ کشمیر میں آزادی کی تحریک کو ایک نئی قوت, ایک نئی جلا بخشتا ہے. آپ بات کر لیں 13 جولائی 1931, تاریخی واقعہ کہ جب 22 مسلمانوں کی شہادت کے بعد, 22 کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے بعد اذان جیسا فریضہ جو ہے وہ مکمل ہوا. پھر آپ بات کر لیں 8 جولائی کی, جب حزب المجاہدین کے ایک شہید کمانڈر اور جو آئیکونک فگر اس وقت بن چکے ہیں, میں بات کر رہا ہوں شہید برہان مظفر وانی کی, یہ بھی جولائی میں ایک ایونٹ ہے, جولائی میں ان کی برسی آتی ہے. اور پھر اس سے بھی کہیں پہلے بلکہ قیام پاکستان, جو کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا, لیکن اس سے بھی ایک ماہ پہلے 19 جولائی 1947 کے جب جو جموں اینڈ کشمیر کی اس وقت کی جو مسلم کانفرنس تھی, اس میں باقاعدہ اکثریت رائے سے ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا گیا, اٹل فیصلہ کیا گیا, اور بھارت ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونے دے رہا. تو میں جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کی تاریخ میں جولائی کا مہینہ کتنی قوت فراہم کرتا ہے اس تحریک کو؟ آپ نے خود ہی اشارہ فرما دیا کہ جولائی کا مہینہ پاکستان کے لیے اور جموں اور کشمیر کے لیے کتنا اہم ہے, اور 3 تاریخیں آپ نے گنوائی ہیں. پھر سب سے آخر میں جو تاریخ آپ نے جس کا ذکر کیا ہے 19 جولائی, وہ کشمیر کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اس دن غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان 1947 کی بات کر رہا ہوں, ان کی رہائش گاہ پر یہ ایک تاریخی قرارداد آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس نے پاس کی, اور اس کے ذریعے انہوں نے بڑی دور اندیشی سے, بڑے یقین کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی ریاست پاکستان کے ساتھ ملحق ہوگی, اس کے ساتھ الحاق کرے گی. اس وقت جو ہے مہاراجہ کی سازشیں اپنے عروج پہ تھی. اس نے یہ تہیہ کیا کہ وہ ہندوستان کی حکومت کے ساتھ, کانگریس کے ساتھ ساز باز کر کے اس ریاست کو ہندوستان کا یا حصہ بنا دے گا, یا اس کے لیے خود مختاری کے لیے وہ اس کی سوچ تھی, خود مختاری یا کوئی محدود خود مختاری کے. لیکن جو جموں و کشمیر کے عوام تھے, جو ان کی قیادت تھی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری تقدیر پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے, اور انہوں نے ایسا کر دکھایا, اور انہوں نے آزاد کشمیر کو اس کے بعد آزاد کیا. اور یہ ایک چپا جو ہے انہوں نے اپنا لہو دے کے آزاد کروایا تھا. اگر اسے ہندوستان 27 اکتوبر 1947 کو فوجیں نہ اتارتا تو اس وقت جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھی پاکستان کا حصہ ہوتا. یہ بھی میں اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ یہ کروں کہ پورے کا جموں و کشمیر, پوری ریاست جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی تھی. اس کی وجہ یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے, تاریخی اعتبار سے, رشتے ناطوں کے اعتبار سے, اور جو ہمارے معاشی اور تجارتی تعلقات تھے اس کے اعتبار سے ہم ایک وحد تھے اور ہیں. تو ہندوستان نے اس تاریخی دھارے کو روکا ہے, اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی ہے. وہ آج تک ناکام ہے. 70 سال گزر گئے ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کے گلی کوچے سے یہی آواز آتی ہے کہ انہیں آزادی چاہیے اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. ٹھیک. سر میں جاننا چاہوں گا, آپ ماشاءاللہ ایک بہت بھرپور اور کامیاب بیوروکریٹ رہے ہیں, آپ ایک بہت زبردست قسم کے سفارتکار رہے ہیں. اقوام متحدہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا وہ صرف بس یہ قرارداد منظور کر لینا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے, کیا وہیں پہ اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ اس چیز کو پرسو کرنا, ایسٹ تیمور کے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا ایفیکٹو رول ان کا رہا, کشمیر میں یہ چیز کیوں نہیں آتی اقوام متحدہ میں؟ سر آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری اس وقت ختم نہیں ہوتی جب انہوں نے قراردادیں پاس کر دی. قراردادیں پاس کرنا ایک بہت اہم قدم تھا, اور اس کے بعد صرف وہاں تک وہ نہیں رکے بلکہ انہوں نے کشمیریوں کی خواہشات معلوم کرنے کے لیے ایک طریقہ کار بھی وضع کیا, اور وہ یہ تھا کہ رائے شماری کے ذریعے, ایک جمہوری طریقے کے ذریعے معلوم کیا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اہل جموں کشمیر. اور اس کے بعد جو ہندوستان نے ہیلے بہانے کرنا شروع کر دیے, اس پورے کے پورے عمل کو سبوتاژ کرنا شروع کر دیا, اور عالمی سیاست کا شکار ہو گیا مسئلہ کشمیر. لیکن آج بھی اقوام متحدہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس نے جو قراردادیں منظور کی تھی ان پر عمل درآمد کرائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک قصور اقوام متحدہ کا ہے, لیکن 1970 کے بعد, 1970-72 کے بعد ہمارا قصور بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بھی ضرور اس سے زیادہ جو ہے
दो तरफा मुज़ाकरात के ऊपर इन्हिसार कर लिया। उससे हिंदुस्तान को शय मिल गई, उससे बल्कि एक किस्म का कवर मिल गया। ना तो जो अक़वाम मुत्तहिदा को कोई काम करने दिया, जो उसके ऊपर बैनुल अक़वामी दबाव था, या जो बैनुल अक़वामी जहद थी मसला कश्मीर की, उसको ख़त्म कर दिया। और दूसरी तरफ उसने दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए एक किस्म का अपने लिए जो है एक फसाद कायम कर लिया कि उसके पीछे वो छुप गया, और उसने ये हद्दुल इम्कान कोशिश की। और ज़ाहिर है कि जितना वो तूल देना चाह रहा है इस सिलसिले को, सर मैं जानना चाहूँगा मुस्लिम उम्मा इस वक्त कहाँ खड़ी है, OIC इस वक्त कहाँ खड़ी है? हम फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं, कश्मीर का इशू दुनिया में उस तरह से नहीं दुनिया के सामने आ रहा। क्या आप लफ्ज़ देख रहे हैं, कहाँ पे इशूज़ हैं? मैं उम्मत मुस्लिमा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसने हमेशा बहुत बुलंद आवाज में बड़े ही साफ लहजे में अहले जम्मू कश्मीर के हक़ खुदरादियत की हिमायत की है। वहाँ जो भी हुकूक इंसानी वर्जियाँ हुई या इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब हुआ, उसकी भरपूर मजम्मत की है। और उन्होंने एक OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर कायम किया हुआ है, और उनने खुसूसी LT भी कायम किया कश्मीर के मसले के ऊपर। उनका ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कश्मीर के ऊपर खुसूसी तवज्जो देता है। यहाँ मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जो हाल ही में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुई, उसमें भी जो है जो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स जारी हुए, उसमें मसला कश्मीर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की और अहले जम्मू कश्मीर के हक़ खुदरादियत की हिमायत की गई। लेकिन मैं इसमें साथ ये कहूँगा कि इस वक्त एक और हकीकत ये है कि उम्मत मुस्लिमा बुरे तरीके से बटी हुई है, खलफशार का शिकार है, और उनकी इस अखलाकी सियासी और सफाती हिमायत के बावजूद उसका वो असर नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं है जो होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि यमन में, शाम में, इराक में, फिर इस वक्त कतर और सऊदी अरब के दरमियान खुद जो है कई तनाज़ात उठे हुए हैं, तो उसकी वजह से उसमें वो ताकत नहीं, वो पूरे का पूरा कन्विक्शन नहीं जो कि होना चाहिए। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा में वहदत पैदा हो, सिर्फ मसला कश्मीर के लिए नहीं, बल्कि ये है कि पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा दोबारा एक मर्तबा एक ताकत बनकर उभरे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार मसूद अहमद खान साहब। पिछले दिनों भारत में एक आवाज़ उठी जब कुलभूषण जाधव का मामला वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया, तो वहाँ पे ये कहा गया कि आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, कल को पाकिस्तान मसला कश्मीर को लेके जा सकता है आलमी अदालत इंसाफ में। आप क्या समझते हैं सर, पाकिस्तान को ले जाना चाहिए? नहीं ले जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा में सबसे आला इदारा जो है वो, और सबसे ताकतवर इदारा जो है फैसला साजी के एतबार से, वो सलामती काउंसिल है। उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, उनकी उन करारदादों के ऊपर, उसके फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। अगर हम वहाँ से इस मसले को आलमी अदालत की तरफ ले जाएंगे तो उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान फरीक बनेंगे, और ये एक मामूली नौइयत का एक कजिया बन जाएगा जिसमें दो फरीकैन होंगे, जैसे पानी का होता है, जैसे सरहदी झगड़ा होता है। ये तो लोगों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक है ये मामला, और इस पे सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा अपना फैसला दे चुकी है। और उस फैसले में फिर हिंदुस्तान हमारे आपसे ये कहेगा कि चूंकि आप इसे आलमी अदालत में ले गए हैं, तो वो ये कहेंगे कि जनाब ये तो पाकिस्तान दस्तबरदार हो गया है, अब ये कश्मीरियों और हिंदुस्तान के दरमियान मसला रह गया, हम तय करेंगे इस मसले को। इस तरीके से कश्मीरी कमजोर हो जाएंगे, और उनकी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, या उसकी जो कानूनी हैसियत है, या जो हक़ खुदरादियत है, उसको ज़र्ब लगने का, कारी ज़र्ब लगने का अंदेशा होगा। ठीक है, बहुत बहुत अपने भरपूर इस वक्त अपना जो है इसको हमारे सामने पेश किया, अपनी राय को। मैं जानना चाहूँगा सर, इस वक्त कहा जाता है कि कश्मीरियों की वाहिद आवाज़ जो है वो पाकिस्तान है। वो बेचारे अपने शहीदों को भी पाकिस्तान के परचम में सुपुर्द खाक करते हैं, उनकी हमसे मोहब्बत का ये आलम है। 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और हमसे एक महीने पहले उन्होंने हमें ज्वाइन करने का, हमारे साथ आने का जो है वो एक अटल फैसला कर लिया था ना। जानना चाहूँगा कि जो आवाज़ इस वक्त कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों की आवाज़ है, तो पाकिस्तान आप समझ रहे हैं कि उतने ही मौसर अंदाज में इस आवाज को दुनिया के सामने लेकर आ रहा है?
اہل جموں کشمیر، آزاد کشمیر کے لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہر فورم پہ مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے، وہ سلامتی کونسل ہو، وہ جنرل اسمبلی ہو، ہیومن رائٹس کونسل ہو، یا دوسرے جو ہیں مثال کے دنیا کی جو طاقتور پارلیمنٹس ہیں، وہاں پاکستان یہ مسئلہ اٹھاتا رہتا ہے اور ان کے دفاتر خارجہ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ اپنا موقف قائم رکھنے کی وجہ سے پاکستان کو بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے. بنگلہ دیش جو ہے ایک مشرقی پاکستان الگ ہوا، اس کے بعد ہندوستان آج تک دھمکیاں دے رہا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہم مطمئن ہیں، ہم پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ انگریزی میں کہتا رہتا ہوں کہ پاکستان اونلی ساورن ونڈو فار دا کشمیریز. اور یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں سب لوگوں کو ہمیں مل کے اپنی سفارتی اور سیاسی تحریک کو اور مہم کو تیز تر کرنا چاہیے اور اسے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرنے چاہیے. اچھا، اس وقت بھارت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایل او سی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن اس کی جارحیت جو ہے وہ جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کشمیر میں بھی اس کے مظالم ہیں. تو وہ دونوں فرنٹ پہ اس وقت کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ دنیا کے سامنے کس طرح سے لے کے چلنا چاہ رہا ہے معاملات کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 محاذوں پہ جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ سارے محاذ اس نے پاکستان کے خلاف کھولے ہوئے ہیں. ایک جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو مار رہا ہے بری طریقے سے، اور ان کو قتل کر رہا ہے، ان کو بے حرمت کر رہا ہے، ان کو جو ہے ان کی جائیدادیں تباہ کر رہا ہے، وہاں جو ہے آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. دوسرے یہ ہے کہ وہ جو آزاد کشمیر لائن آف کنٹرول کے اس پار لوگ سویلینز نہتے لوگوں کو مار رہا ہے، یہ بھی پاکستان کے خلاف جنگ ہے. اور اس کی تیسری بڑی جنگ درپردہ جنگ ہے، جو جس کا رخ جو ہے وہ یا جس کا نشانہ وہ فاٹا ہے، بلوچستان ہے، گوادر ہے، کراچی ہے. پاکستان کی سیاسی قوتیں ہیں، ان میں وہ انتظار پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کو اندر سے کمزور کرے. تو یہ 3 محاذ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے لوگ، خاص طور سے نوجوان، یہاں آزاد کشمیر میں پوری کی پوری آزاد کشمیر کی قوم جو ہے، جو کشمیری قوم ہے، کشمیری لوگ ہیں، شہری ہیں، اور پورا پاکستان جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار ہیں. بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. سر لاسٹ میں آپ کا بس ایک ٹیک جاننا چاہوں گا. ہمارے یہاں ایک کشمیر کمیٹی نام کی چیز ہے پاکستان میں، اور جو سیاسی طور پر جو اگر پارلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو سب سے زیادہ وسائل رکھتی ہے. آپ اس کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ جو مسئلہ کشمیر کو کشمیر کمیٹی تک محدود نہ کریں. یہ پوری کی پوری نیشنل اسمبلی کی، اس کے بعد بڑھ کے سینٹ کی اور پوری پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اطمینان ہے کہ پوری کی پوری پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. کشمیر کمیٹی اس کے محدود اختیارات ہیں، اس کا محدود دائرہ کار ہے. وہ اس کے تحت جو ہے اپنے بحث و تمیز کرتے ہیں، سفارشات مرتب کرتے ہیں اور انتظامیہ کو دے دیتے ہیں، یعنی حکومت کو دے دیتے ہیں اور اپنی پارلیمان کو دے دیتے ہیں. اور وہاں جو ہے پارلیمنٹ کی جو قیادت ہے، جو اسپیکر ہیں یا چیئرمین سینٹ ہیں، وہ کشمیر کے مسئلے کو ضرور اٹھاتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ اٹھاتے ہیں. آزاد کشمیر کی حکومت، سر آزاد کشمیر کی حکومت اپنا فرض کس طرح سے ادا کر رہی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے پورا کر رہی ہے کشمیر کو لے کے؟ یہاں یہ ہے کہ ایک تو عوامی سطح پہ ہم ہر وقت اہل جموں کشمیر کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ویسے بھی قربانیاں دے رہے ہیں ایل او سی کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر. یہاں آئے دن اجتماعات، مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کئی دن جو خاص دن ہوتے ہیں اس کے آس پاس ان دنوں میں ایسی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. لیکن اس سے بڑھ کے اب یہ ہوا ہے کہ اب ہم بین الاقوامی دنیا کے پاس براہ راست بھی جا رہے ہیں. میں ابھی حال ہی میں لوٹا ہوں، برطانیہ گیا ہوا تھا، پھر میں برسلز میں تھا، برلن میں تھا، میڈرڈ، بارسلونا. تو حکومت پاکستان ہماری مکمل طور پر حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے اور اس کے لیے سہولت بھی دے رہی ہے کہ ہم اپنا مقدمہ بین الاقوامی برادری کے سامنے خود بھی جا کے پیش کریں. تو آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اس کی 3 ترجیحات ہیں، اور اس میں اولی 3 ترجیحات ہیں. اس میں مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں تحریک آزادی کو تیز تر کرنا، دوسرا یہ ہے کہ گڈ گورننس، اور تیسرا تعمیر و ترقی. لیکن سر فہرست ہے کشمیر کے لیے جد و جہد، اور وہ انشاءاللہ جاری رہے گی اور زیادہ توانائی کے ساتھ جاری رہے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت صدر آزاد کشمیر جناب سردار مسعود احمد خان اس وقت پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام کو مزید آگے لے کے چلیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک. سردار نزاکت صاحب, ایک بڑی تاریخ میں اگر ہم جائیں, 19 جولائی 1947 کی ہم نے بات کی, یوم الحاق کشمیر کی جو قرارداد منظور ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 13 جولائی 1931, اس سے بھی پہلے تاریخی واقعہ, 22 کشمیری نوجوانوں نے اذان مکمل کی, اذان دی, 22 شہادتوں کے بعد جو ہے وہ اذان مکمل ہوئی. پھر 8 جولائی یعنی برہان مظفر وانی کی شہادت. تو پورے کشمیر میں بہت ایکٹیویٹیز ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم ان تمام چیزوں کو مختلف چینلز میں ایک آدھ خبر آ جاتی ہے اور بس ختم ہو جاتا ہے, ہم اس پوری موومنٹ کو کیپٹلائز کیوں نہیں کر پا رہے, پوری دنیا کے ساتھ اتنی ہی شد و مت کے ساتھ کیوں نہیں پیش کر پا رہے؟ دیکھیں عمران, جو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو کشمیری لوگ ہیں, جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, وہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو پاکستان میں رہتے ہیں, جو پاکستان کے چاروں صوبے ہیں, اس میں آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, فاٹا کے اندر رہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اٹھیں اور آپ دلی اور بمبئی پہ حملہ کر دیں اور اس کو فتح کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان, جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد ہندوستان کے عوام, ہندوستان کے جھنڈے یا نام سے نہیں ہوتی. ہم ہندوستان کے ان غاصب قوتوں کے خلاف بات کرتے ہیں جن کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر کی آزادی متاثر ہو رہی ہے اور جن کی وجہ سے آزادی نہیں مل رہی. جہاں تک آپ نے بات کی, ایک میں بڑا چینج دیکھ رہا ہوں. برہان مظفر وانی شہید کے بعد یہاں پہ کراچی سے لے کے خیبر تک پاکستان کا یوتھ جس طرح نکلا ہے پاکستان کے اندر. اسی شام میری مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ کمٹمنٹ اگر پاکستان والوں کی کشمیر کے ساتھ رہی, اور بالخصوص پاکستان کے یوتھ, جو پاکستان کا یوتھ 18 سال سے 45 سال کے درمیان 65% یوتھ ہے, وہ اگر کشمیر کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ اسی طرح سے رہی تو وہاں کی لیڈرشپ, وہاں کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ہندوستان کا بارود ختم ہو جائے گا, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بنے گا. جہاں تک آپ نے بات کی یہ موجودہ گورنمنٹ کی, جہاں تک بات ہے, موجودہ گورنمنٹ نے تو نہ کہ صرف مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بلکہ اس نے ساری چیزیں بائی پاس کر کے, جس طرح سردار صاحب نے ابھی بات کی, اس نے ساری چیزیں بائی پاس کر کے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو یہاں پہ بلایا, اور نہ کہ صرف کشمیر کے ان بچوں جن کے اوپر پیلٹ گن استعمال ہوئی. میں کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کس منہ سے مودی کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور ساڑیاں پیش کرتے ہیں اور کھانے کھلاتے ہیں. وہ بچے کیا سوچتے ہوں گے کشمیر کے جن کے منہ پہ پیلٹ گن استعمال ہوئی ہے, اور پھر پاکستان کے لوگ کیا سوچتے ہوں گے جو ہندوستان کا پرائم منسٹر جا کے بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ یہ میں پاکستان توڑنے والا میں ہوں, مجھے کریڈٹ دیں پاکستان توڑنے والوں کو. تو آج پاکستان کے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اس شخص کو ہاتھ ڈال رہے ہیں, اس شخص کو ساڑیوں کے تحفے دے رہے ہیں, اس کو آپ اس کے اعلان کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے صرف کشمیر کے نہیں بلکہ پاکستان کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہا ہے, اس کو آپ اس ہاتھ لے کے چل رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ پورے پاکستان کے لوگوں کو بائی پاس کر کے, پاکستان کے اداروں کو بائی پاس کر کے آپ نے اس کو بلایا ہے. ٹھیک ہے. سردار آصف علی صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, اس وقت ہندوستان میں ایک ہی آواز اٹھی کہ آپ جس طریقے سے کلبھوشن جادو کا معاملہ انڈیا لے کر گیا آپ کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, تو کل کو پاکستان بھی ایک مسئلہ کشمیر کو وہاں پر لے کر جا سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو لے جانا چاہیے اس معاملے کو؟ دیکھیں, یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے جو کہ اگر فورن آفس ہمارا کام کر رہا ہو اور جیسے اسے کرنا چاہیے, بڑے بڑے قابل آفیسر بیٹھے ہیں. اب دیکھیں, سردار مسعود صاحب ہیں, صدر بنے ہیں وہاں آزاد کشمیر, میرے آفیسر رہے ہیں جب میں فورن منسٹر تھا, ایک نہایت قابل ترین انسان ہے, اور یہ ہمارے اس وقت کی آفیسرز ہوتے تھے, بہت اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی کمٹمنٹ کیا ہے, اگر حکومت کی کمٹمنٹ نہیں ہے اور وہاں ایک ایڈوائزر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میسیج یہ جا رہا ہے کہ یہ اتنی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ کوئی محنت کرنی چاہیے, تو جب تک ایک کمٹمنٹ گورنمنٹ نہیں دیتی, ایک ون ٹائم جا کے ادھر ریز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ کو متواتر کام کرنا پڑے گا, ہر روز کام کرنا پڑے گا اور ہر گھنٹے کام کرنا پڑے گا, اور ساری ریاست پاکستان کو ایک کلیکٹیو ایک ول کے ساتھ, کلیکٹیو ایک ایفرٹ کے ساتھ ہمیں ایک دنیا میں نکلنا پڑے گا. بہت سے کام ہیں, میڈیا بہت اہم ہو گیا ہے, سوشل میڈیا بہت اہم ہو گیا ہے. وہ کہاں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی ڈاکومنٹری بنائی ہے کسی نے. یعنی اگر ہم اور کچھ بھی نہ کریں, ان کی جو جتنی بھی ان کے آتی ہیں فوٹیج آ رہی ہے, اس کی بنا پہ ہم مہینے کے بعد ایک نہ ایک ڈاکومنٹری دنیا کو ریلیز کریں,
इंग्लिश लैंग्वेज में, जर्मन में, फ्रेंच, इटालियन में, स्पेनिश में, तो आप देखें दुनिया हिल जाएगी। अब वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट कर रहा है मगर पाकिस्तान से कुछ भी नहीं निकल रहा, और वो बेचारे बच्चे जो उनके स्कूल बसते होते हैं पीछे लटके हुए, और हाथ में बैट या एक टेनिस रैकेट होता है, और बच्चियाँ छोटी छोटी वो श्रीनगर की गलियों में पत्थर फेंक रहे होते हैं और आगे से गोलियाँ चल रही होती हैं। वो ये जो सी है ना, ये इमेजेस, ये दुनिया को हिलाने वाली इमेजेस है। ऐसी इमेजेस हैं कि इनकी बेपनाह रिस्पॉन्स आती है, ठीक, वर्ल्ड ओपिनियन बदलता है उससे, और उसके लिए एक मुतवातिर काम आपको करना पड़ेगा, मुतवातिर काम करने की जरूरत है। मीडिया को भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट, और स्पेशली कश्मीर के हवाले से जिस तरीके से सीरिया के हवाले से बात की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में, जिस तरीके से पैलेस्टाइन के इशू को टेकअप किया जाता है, इसी तरीके से कश्मीर का इशू भी बड़ा डिमांडिंग है। सर, मैं जानना चाहूंगा बिल्कुल लास्ट में कि इस वक्त भारत की क्या स्ट्रैटेजी है? एलओसी पे हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन उनकी जारियत बढ़ रही है, साथ ही साथ कश्मीरियों पे भी उनके मजालिम हर गुजरते दिन बढ़ रहे हैं। वो क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है? जी देखिए, उनकी, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है, जी आपसे मैंने पूछा है। अच्छा, उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक लो इंटेंसिटी टेंशन को बरकरार रखना। इससे बढ़ के टेंशन उनकी इस्टेब्लिशमेंट मोदी को नहीं करने देगी, और वो आपको याद है जो सर्जिकल स्ट्राइक का इसने दावा किया था, बिल आखिर उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने उस पर ब्रेकें लगा दी, ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और बड़े एम्बैरस हुए सारे। मोदी को बड़ा गुस्सा आया कि मुझे आर्म फोर्सेस ने लेट डाउन किया है, मीडिया में, मुल्क में उसको बड़ा लताड़ा गया। तो उसको सिर्फ इस हद तक इजाज़त है कि वो टेंशन जो सी है जितनी रखना चाहे वो रख ले, एक लो इंटेंसिटी टेंशन रहेगी वहाँ, ये उनकी पॉलिसी है। दूसरी पॉलिसी है इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को आइसोलेट करना, ठीक, और तीसरी अब उनके लिए एक और मुसीबत वो समझते बन गई है। कल उनका बयान आया कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हमें चाइना से खतरा है, ठीक। और फिर आप ये भी देखें लास्ट कमेंट, उनके एक्स आर्मी चीफ ने ये ओपनली कहा है कि कश्मीर की जो सोल्यूशन मिलिट्री नहीं हो सकती, ताकत के इस्तेमाल से कश्मीर की सोल्यूशन नहीं हो सकती, इसका पॉलिटिकल हल हमें ढूंढना, पॉलिटिकल हल इसका निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार आसिफ अली साहब, जो कि साबिक वजीर खारजा रहे हैं, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, और कराची स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया सरदार नज़ाकत अली ने। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान हर सूरत हर हाल कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत कश्मीरियों की जारी रखेगा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आती है हुकूमत वक्त की कमिटमेंट की, जो कि इस वक्त पैनामा इशूज़ में कहीं गुम है, और हमें वो कमिटमेंट नजर नहीं आ रही जो कि कश्मीरी जिसका हमसे तकाजा कर रहे हैं, जिसकी हमसे उम्मीद बांध रहे हैं। इंशाअल्लाह अब से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।